حضرت حالات کی تبدیلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. عجیب بات ہے. پھر اگر وظیفوں ہی سے حالات کی تبدیلی تھی تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر کیوں بنوائے اللہ کے رسول نے؟ خود حضور کے پیٹ پر پتھر کیوں بنے؟ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ایک ہدایت دی تھی آپ نے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے، سامنے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ پیچھے ہے پہاڑ. آپ نے یہ تک اندازہ لگا لیا کہ جب ہم لڑتے لڑتے آگے بڑھ جائیں گے اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی بڑا کمانڈر اس جگہ کو دیکھ لے اور وہ اپنے دستے کو پیچھے سے لے کر چھپتا ہوا پہاڑوں کے پیچھے اس پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ سے آ کر پیچھے سے حملہ کر دے. تو آپ نے صحابہ کو وہاں پر ڈیوٹی لگا دی. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے یہ بحیثیت کمانڈر ان چیف دی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ بحیثیت نبی دی ہے تو کوئی ہٹتا نہیں. جب جنگ ختم ہونے لگی، مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہو گئی، تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی اب جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ، جائیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی منائیں. ان کے امیر نے سمجھایا ان کو کہ بھائی دیکھو، یاد کرو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، جب تک حضور خود نہ فرماتے کہ اب یہاں سے ہٹ سکتے ہو تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی. اور پھر کیا ہوا؟ اسی راستے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے رسول بری طرح زخمی ہوئے. اب اگر اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھے کہ فرشتے بھیج دیتے وہاں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو قدرت تھی کہ نہیں؟ دشمن کے سپہ سالار کو یہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ادھر سے آ کر حملہ کرنا ہے. سب کے دل دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. لیکن اللہ نے مداخلت نہیں کی، حملہ کرنے دیا، رسول اللہ کو زخمی ہونے دیا، صحابہ کو شہید ہونے دیا، فتح کو شکست میں بدلنے دیا، اتنا بڑا حادثہ ہونے دیا، اتنی بڑا زخم لگنے دیا. کیوں؟ قیامت تک کی امت کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں اپنے سسٹم کو نہیں بدلوں گا. تم آزاد دعائیں کرو. ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ خود رسول اللہ موجود ہیں وہاں، مگر اس کے باوجود وہ تکلیف آ گئی. اس بات کو سمجھو کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مسائل آ رہے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنا کوئی قومی مقصد نہیں بنایا. میں محسوس کرتا ہوں چونکہ عادت نہیں ہے ذرا اوپر درجے کی بات سننے کی، انفرادی نیکیوں ہی والی بات 50 سال سے بیانوں میں آپ کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. تو جب میں اوپر کی سطح کی بات کرتا ہوں تو کافی حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ بالکل ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. اور میں نئی بات کہنے، اوپر کی سطح کی بات اگر میرے پاس نہ ہوتی اور اس کی ضرورت نہ سمجھتا تو میں روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے حاضر نہ ہوتا. اگر میں آپ کی عقلی اور علمی سطح میں اضافہ نہ کرنا چاہتا تو گھسی پٹی روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے کسی کمزور اور بیمار آدمی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں اپنی قوم کی سطح کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہوں. کاش کہ آپ مدد کرتے، کاش کہ علماء ذرا سمجھتے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. یہ تو عام روایتی باتوں سے اوپر ہٹ کر کوئی اور بات کہہ رہا ہے. چلو اس کے پاس چلو، 1-2 دن گزار کر ذرا اور تفصیلات سمجھو اور گہرائی سے سمجھو کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات کہنے کے لیے پورے ملک کی خاک چھان رہا ہے. بعض علاقوں سے مجھے انتہائی تکلیف ہے کہ وہاں والے یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا اپنی سطح کو بلند کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور میرے دل پر ان علاقوں کا زخم ہے. آپ بالکل اس پرانی روایتی باتوں کے عادی ہیں، آگے کی سطح پر آپ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. کاش کہ کم سے کم یہاں کے علماء سمجھتے کہ بھئی یہ اوپر کی سطح کی بات ہے. میں صاف یہ کہنا چاہتا ہوں،
بھارت کے مسلمانوں نے اپنا قومی نصب العین وہ نہیں بنایا جو ہمیں بنانا چاہیے تھا۔ کیا نصب العین ہم کو بننا چاہیے؟ کیا ان کے ہندو راشٹر والے مقصد کے مقابلے میں ہم کو یہاں اسلامی اسٹیٹ بنانے کو اپنا مقصد بنانا چاہیے؟ کھل کر کہہ رہا ہوں میں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود ہیں، بالکل، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ملک کے اندر کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر حکومت نظر رکھے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ میری حکومت آئے، آپ حکومت میں بیٹھیں گے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شہر اور اپنے ملک پر نظر رکھیں۔ میں جانتا ہوں میری ہر مجلس میں سرکاری نمائندے ہوتے ہیں، اور میں تو ان کے افسروں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میری وجہ سے آپ کی روزی حلال ہو رہی ہے۔ بہت دن بیٹھے بیٹھے پکی پکائی کھائی، اب میں آپ کو تھوڑا تھکاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت ہے، رات بلگام، صبح کولہاپور، پھر بمبئی، پھر کلکتہ، کہاں کہاں تو بھاگے بھاگے پھرے ہم آپ کے پیچھے۔ میں کہتا ہوں حلال کرو روزی کو، بہت دن حرام کی کھا، تھوڑی چربی پگھلاؤ، تھوڑا وزن کم کرو، تمہارا بلڈ پریشر اور شوگر کم ہو جائے گا۔ ہمارا قومی نصب العین قرآن نے مقرر کیا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر لیں، ان کا دھرم پریورتن کر لیں، ان کا مذہب بدل لیں، مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں، مندروں کو توڑ دیں، چرچز کو توڑ دیں، گرودواروں کو توڑ دیں۔ بالکل قطعاً نہیں، اس کو تو سختی سے منع کیا ہے اسلام۔ ہمارا قومی مقصد یہ ہے کہ جہاں رہو وہاں کوشش کرو کہ وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو انصاف اور امن ملے۔ کیا ملے؟ قومی مقصد کیا ہے ہمارا؟ کس کو؟ صرف مسلمانوں کو؟ ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا بصیرت علماء میری مدد کریں، مجھے اطمینان دلائیں کہ میں اپنی بات کے کہنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں سب سے سننا چاہتا ہوں، ہمارا قومی مقصد کیا ہے؟ سب کو انصاف، سب کو انصاف ملے، سب کو امن ملے، ہندوؤں کو ملے، برہمنوں کو ملے، سکھوں کو ملے، دلتوں کو ملے، لنگایتوں کو ملے، مراٹھوں کو ملے، او بی سیز کو ملے، کرسچنس کو ملے، منی پور والوں کو ملے، کشمیر والوں کو ملے، کنیا کماری والوں کو ملے، مہاراشٹر والوں کو ملے، کرناٹکا والوں کو ملے، تامل ناڈو والوں کو ملے، سب کو ملے، مسلمانوں کو بھی ملے۔ یہ ہمارا قومی مقصد۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج سے پہلے ان صاف لفظوں میں یہ بات